امیری، یہ غریبی، یہ الگ چیز ہے۔ آج ہر انسان امیر کو ہی پسند کرتا ہے، غریب کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ غریبی تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی۔ حضور نے اپنی زندگی کو غریبی میں بتایا، حالانکہ حضور چاہتے تو آپ کے لیے ہر چیز حاضر تھی، اس لیے کہ ساری کائنات کو حضور کے صدقے میں ہی بنایا گیا۔ امیر لوگ غریبوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، غریبوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، غریبوں کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، غریبوں کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی انا میں وہ سب کو بھلا دیتے ہیں۔ جب ان کو نئی نئی دولت حاصل ہوتی ہے نا، نئی نئی دولت ملتی ہے تو سب کو بھلا دیتے ہیں جو ان کے نیچے ہوتے ہیں، جو ان سے نیچے ہوتے ہیں، بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالیٰ انہی ذلیل لوگوں کو پھر رسوا کرتا ہے، ان کی دولت بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی عزت اور شہرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایسے موڑ پر انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ پھر وہ ذلت کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سے دوسروں کو ذلیل کیا، ان کو عزت نہیں دی۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو کبھی بھی اپنے آپ میں غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ اگر دوسروں کے گناہ بھی آپ کو معلوم ہے نا تو ان کو چھپا لو، اس لیے کہ اللہ پاک گناہوں کو چھپاتا ہے، گناہوں کو کھولتا نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں معلوم چل جائے کہ فلاں کا یہ گناہ ہے، یہ ظاہر ہو جائے ہمارے سامنے، تو ہم سب میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، یار فلاں انسان ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ اللہ گناہوں کو چھپاتا ہے، اور بندہ اگر اس کو معلوم چل جائے تو بندہ اس کو اجاگر کر دیتا ہے، اس کو سماج میں ذلیل کر دیتا ہے، سماج میں رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کس نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کسی کی وہ پوشیدہ بات آپ کو معلوم چلی، چھپی ہوئی بات آپ کو معلوم چل گئی ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی کسی سے کہنا مت، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی، پھر بھی آپ کہہ دو کسی سے، تو یہ آپ گناہ گار ہو گئے۔ آج ہم اتنے گناہ کر دیتے ہیں، اتنے گناہ کر دیتے ہیں تو ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کیا کہہ دیا۔ آج انسان کب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا، کون سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں دن بھر میں کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ پھر اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی بات نہ بنے پھر کہتے ہیں یار یہ بات نہیں بنی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں، اپنی زبان سے وہ الفاظ بولیں کہ جن میں آپ کو نیکی ملے، ثواب ملے۔ اپنی زبان سے فالتو الفاظ نہ بکیں، اپنی زبان سے فالتو الفاظ نہ نکالیں۔ دن بھر میں درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں، اور شام کو سوتے ٹائم کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کریں، کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، نمازیں ادا کریں۔ جیسی جس کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق دوسروں کی ہیلپ کریں۔ اور آج کل لوگ ہیلپ میں اس لیے بھی آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ فراڈ چل رہا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے صاحب، بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے۔ تو اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو خود جا کے اس کی مدد کر دیں۔ اور ایسے جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے نا فون پہ، وہ صاحب میسیج آ جاتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میری مدد کر دیجئے، بار کوڈ بھیجا جاتا ہے، پھر ادھر سے وہ آدھار کارڈ، پین کارڈ، پتہ نہیں کون کون سے کارڈ بھیج دیے جاتے ہیں۔ ارے ہمارے پاس نہ جانے کتنے ایسے میسیج آتے ہیں کہ صاحب ہم بہت غریب ہیں، مدد کر دیجئے، بار کوڈ بھیجا جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سی آئی ڈی بھیجی جاتی ہیں۔ یار ان چیزوں سے تھوڑا بچنا چاہیے، اتنا زیادہ فراڈ چل رہا ہے کہ پھر صحیح انسان تک آدمی پہنچ نہیں پاتا ہے، صحیح انسان تک پیسہ پہنچ نہیں پاتا ہے۔ کچھ لوگ صحیح ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں، سب کو کہہ نہیں سکتے، اس میں کچھ لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں، تو ان غلط لوگوں کی وجہ سے ان صحیح لوگوں کی بھی مدد نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، آپ سے بار کوڈ بھیجتا ہے یا آپ کو کوئی آئی ڈی بھیجتا ہے، تو اس سے کہو بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ضرورت مند ہو آؤ ہمارے پاس، آؤ ملو، ہمیں اپنے گھر لے چلو، بتاؤ کون ضرورت مند ہے یا کس چیز کی کمی ہے، تو وہ تھوڑا بہتر رہے گا۔ اس طریقے سے جو بار کوڈ اور آئی ڈی وغیرہ بھیجی جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے، اور پتہ ہے پورے کے پورے اکاؤنٹ صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم مدد کر رہے ہیں اس کو 1000 2000 روپے دے کے، لیکن کسی کے تو پورے اکاؤنٹ صاف ہو گئے۔ آج کل ایسا فراڈ چل رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں جانا یار، اللہ سے خوف کرو۔ آپ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے ہو، لیکن ایسا فراڈ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آپ کو بھی مرنا ہے، دوسروں کو بھی مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو انکار کر دے کہ موت نہیں آنی۔ یہ سب آپ پاپ کرو گے، گناہ کرو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے،
ان سب کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر لوگوں کو پریشان کرو گے، لوگوں کو لوٹو گے، لوگوں کو دھوکہ دو گے، تو ان سب کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔